ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے برطانیہ کا ہندوستان میں دہشت گردی اور غارت گری۔ انگریز مورخین نے عام طور پر برٹش افواج کے ان بے معنی مظالم کو نظر انداز کیا ہے، لیکن کچھ نے اس پر نفرت اور دکھ کا اظہار کیا ہے جو بدلے کے جذبے سے ہندوستانیوں پر کیے گئے تھے۔ خود ہڈسن کا نام خون کا پیاسا پڑ گیا تھا۔ نیل اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ نام نہاد مقدموں کے نام پر اس نے سینکڑوں ہندوستانیوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا۔ الہ آباد کے آس پاس کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جس سے کسی ہندوستانی کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کو غصہ زیادہ آ گیا ہو، لیکن یہی بات ہندوستانی بھی اپنے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اگر بہت سے ہندوستانیوں کی اس حرکت کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا تو یہی بات انگریزوں کے ساتھ بھی صادق آتی تھی۔ مسلمان امراء کو سور کی کھالوں میں زندہ سی دیا جاتا اور پھر زبردستی ان کے گلے میں سور کا گوشت ڈال دیا جاتا۔ ہندوؤں کو لٹکتی تلواروں کے تلے گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا۔ زخمی قیدیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ انگریز سپاہی گاؤں میں نکل جاتے اور گاؤں والوں کو پکڑ کر لاتے اور انہیں اتنی اذیت دیتے کہ آخرکار وہ مر جاتے۔ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی شخص اس قدر نفرت انگیز پرتشدد کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ جنگ آزادی کے دوران 4000 انگریزوں کی موت واقع ہوئی، جس کے جواب میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا خون بہا کر بھی انگریز کا غصہ کم نہ ہوا۔ در حقیقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑائی 1757 میں نواب سراج الدولہ اور 1799 میں ٹیپو سلطان لڑ چکے تھے، لیکن 1857 آتے آتے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً تمام ہندوستانی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور 1857 میں ہونے والی بغاوت کو جنگ آزادی کی پہلی کوشش کہا جاتا ہے۔ لال قلعے تک محدود اور محصور کر دیے گئے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد مان کر تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستانیوں نے ایک ساتھ پورے ہندوستان میں لڑائی چھیڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میرٹھ کے فوجی کیمپ میں گائے اور سور کی چربی لگے کارتوس کو لے کر انگریز فوج کی ہندوستانی سپاہیوں نے قبل از وقت ہی شورش برپا کر دی تھی۔ اپریل کے مہینے میں ہی منگل پانڈے اور دیگر باغیوں کو موت کی سزائیں دے کر بغاوت پر قابو پا لیا گیا تھا۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ کیمپ کے سپاہیوں نے انگریز افسروں کو مار کر کیمپ پر قبضہ کر لیا اور راتوں رات دہلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کا اعلان کرنے لگے۔ اس واقعہ سے دہلی میں بھی باغی باہر نکل آئے۔ مسلمان علماء کے فتویٰ جہاد نے عوام میں آزادی کا جوش بھر دیا۔ تانتیا ٹوپے اور رانی لکشمی سمیت 21 ریاستوں کے نوابوں نے بھی اپنے اپنے مقام پر لڑائی شروع کر دی۔ 4-5 مہینوں کی طویل خون ریزی کے بعد انگریز کمپنی نے بالآخر اپنے ہندوستانی باجگزار دوست راجاؤں کی مدد سے بغاوت کو ناکام کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں جہاں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، وہیں انگلینڈ کی ملکہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کر کے ہندوستان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی طرح مغلیہ حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ کاش کہ کوئی بہادر شاہ ظفر بن کر دکھائے۔ جنگ آزادی کے سرپرست آخری مغل تاجدار کو میجر ہڈسن نے دھوکے سے گرفتار کیا۔ 14 بیٹوں اور پوتوں کے سینوں میں گولیاں اتاری گئیں۔ کٹے ہوئے سر 82 سالہ بوڑھے بادشاہ کو ناشتے میں بھجوائے گئے۔ پردہ دار شہزادیوں کو دہلی کے چوک چوراہوں میں گھسیٹا گیا۔ غاصب انگریز ہندوستان پر قانونی حق چاہتے تھے۔ انگریزوں نے بہت چالیں چلی کہ مغل بادشاہ تحریری طور پر ہندوستان ملکہ کے نام لکھ دے، لیکن ضعیف اور بیمار بادشاہ نے ہر بار کاغذات اٹھا کر غداروں کے منہ پر مارے۔ مسلسل انکار کے بعد یک طرفہ مقدمہ چلایا گیا۔ رنگون میں جلا وطن کیا گیا۔ قبر چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اگر بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے ظلم کے آگے جھک جاتا تو ہندوستان کے عوام تحریک آزادی کا قانونی حق کھو دیتے۔ ہندوستان آزاد نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ بنتا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی قربانی دی، ہر تکلیف اٹھائی، لیکن ہماری آزادی کی راہ ہموار کر گیا۔
آج کے پاکستان کی آزادی میں مغل شہزادوں کا خون، شہزادیوں کی دربدری اور مغل شاہی خاندان کی بے مثال قربانیاں شامل ہیں۔ مرہٹوں، ولندیزیوں اور پرتگیزیوں کے خلاف ایک متبادل طاقت کھڑی کرنے کی غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو داخل ہونے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن جب انگریز حدود سے تجاوز کرنے لگے تو اورنگزیب عالمگیر نے کمپنی کی ٹھکائی فرمائی اور مدد کے لیے آئی انگلینڈ کی فوجوں کی بھی خوب دھلائی کی۔ برطانوی بادشاہ کو مغل بادشاہ سے معافی مانگنا پڑی اور جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ زوال پذیر دور میں بھی کسی مغل بادشاہ نے کمپنی یا ملکہ کو کبھی ہندوستان کا مالک تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1857 میں جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا متفقہ بادشاہ تسلیم کیا، لیکن افسوس کہ بدنام ہے ظفر جہاں میں جن کے واسطے، وہ جانتے نہیں کہ ظفر کس کا نام ہے۔